بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں صبح صبح ناشتہ کر رہا تھا۔ رخشندہ نے مجھے بتایا، ماہین بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے سارے دن کے لیے رکھی ہے۔ رخشندہ نے سر جھکائے جھاڑو لگاتی ماسی کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، یا اللہ، آج پھر نہیں ماسی؟ میں نے کہا، ویسے ایک بات تو ہے، آپ خواتین کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ ابھی کل ہی تو وہ ملازمہ آئی تھی، کیا کہتے ہیں، جس کا نام حسینہ تھا، آپ نے کہا تھا وہ بھی بہت اچھی ہے، پھر نہ جانے کیوں نکال دیا۔ بیگم صاحبہ نے میری جانب گھور کر دیکھا اور بولا، آپ کو کچھ زیادہ ہی اس کی یاد نہیں آ رہی؟ پچھلے ہفتے سے آپ نے 3 بار اس کا نام لیا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں اس محترمہ نے کہا کیا تھا؟ کہنے لگی، باجی روٹی میں پکاؤں گی اور برتن بھی صاف کروں گی، مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، ڈرائیور بھیج کر مجھے گھر سے بلوائیں گی اور ڈرائیور سے ہی گھر واپس بھیجوائیں گی۔ بھئی میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے حسینہ سے کہا، کیوں نہ میں تمہارا نکاح بھی اپنے میاں سے کروا دوں۔ اسی وقت چوکیدار سے کہا کہ اسے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ رخشندہ نے مجھے مخاطب کیا، جبکہ میں تو کسی اور ہی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ میری نظریں تو کب کی پتلی ناک والی لڑکی پر جیسے ٹھہر گئی تھیں، جس نے ابھی تک ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے کے نقوش میرے ہوش و حواس اڑانے کے لیے کافی تھے۔ رخشندہ نے تو اسے اس لیے گھر رکھا تھا کہ اس کی عمر بہت کم تھی، وہ اس کے آگے چوں چراں بھی نہ کرتی، مگر رخشندہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے دل میں بھی جگہ بنا چکی تھی۔ ایک تو اس کا چہرہ سحر زدہ کر دینے والا تھا، اور میں بھی فطرتاً عاشق مزاج واقع ہوا تھا۔ خدا نے مجھے دولت کے ساتھ ساتھ ایک پرکشش شخصیت بھی دی تھی، اسی وجہ سے میں کافی دل پھینک واقع ہوا تھا۔ میں عورتوں کو بھی بخوبی سمجھتا تھا، گفتگو کے انداز سے عورت کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ کچھ لوگ دنیا میں شاندار نصیب لے کر آتے ہیں۔ رخشندہ کو دیکھ کر میں اکثر سوچتا، رخشندہ بے حد خوبصورت اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سادہ تھی، مجھ سے بے حد محبت کرتی اور آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی۔ وہ بڑی ہی روایتی بیوی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنے بارے میں اس طرح کھل کر نہ بتایا کہ وہ مجھ پر شک کر سکے، جبکہ میں ہر گلی کے گرد گھومنے والا بھنورا تھا۔ آفس میں بھی ایک لڑکی کام کرتی تھی جس کا نام فرحت تھا، اور اس کے گھر کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ اسے بہن کی شادی کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ اس دن میں نے اس سے کہا، فرحت، آپ نے گھر پر کہہ دیا ہے کہ آج آپ لیٹ آئیں گی۔ میری بات پر فرحت نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہاں، میں سر ہلاتی مجھے اور خوبصورت لگتی۔ میں آفس میں نوکری ہی خوبصورت لڑکیوں کو دیتا تھا۔ میں عورتوں کا گھاگ شکاری تھا۔ فرحت کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ میں درجنوں لڑکیوں کی مجبوریوں کو خرید چکا تھا۔ اس دنیا میں چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میں بہت ہی ہینڈسم، ویل مینرڈ اور گریسفل انسان تھا، گو کہ میرا تعلق مڈل کلاس خاندان سے تھا، مگر اس کے باوجود مجھے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ میری قیمت رخشندہ تھی، کروڑ پتی باپ کی اکلوتی معصوم سیدھی سادی بیٹی۔ میرا شمار ان خوش قسمت مردوں میں ہوتا ہے کہ زندگی جن کے اشاروں پر چلتی ہے، حتیٰ کہ بیوی بھی۔ فرحت ایک لوور مڈل کلاس طبقے کی لڑکی تھی۔ اس کی خواہشوں اور ضرورتوں میں ڈولتی ایک کچی سی عمر تھی۔ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو حسرت بنا کر وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ اس کی خواہشیں بھی کیا تھیں؟ چند ڈیزائنرز کے سوٹ، امپورٹڈ شوز، 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر وغیرہ وغیرہ۔ اس بے وقوف کو تو اپنی قیمت نہیں معلوم تھی، سو وہ آج میرے ساتھ جا رہی تھی۔ فرحت کے ساتھ میں دیر تک باتیں کرتا رہا، اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتا رہا۔ رات کا تقریباً 12 بج چکے تھے۔ میں نے اسے گھر ڈراپ کیا اور تھکا ہارا گھر آ گیا۔ میں نے مسکین سی شکل بنا لی۔ مجھے رخشندہ نے دیکھا تو بولی، ارے آپ تو بہت کام کرنے لگے ہیں،
اپنی صحت کا خیال کیا کریں۔ وہ میرا بیٹھی انتظار کرتی رہتی تھی۔ رات کے 2:30 بجے گھر آنے پر فکر مندی سے بولتی، میں 2:30 بجے تک کام کروں، یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا میں اس کے باپ کا نوکر تھا جو اس کے کاروبار کے لیے دن رات ایک کرتا؟ میرے اندر ایک کڑواہٹ گھلنے لگتی۔ ہر وقت مجھے رخشندہ زہر لگتی تھی۔ اس کی محبت بھی مجھے موم نہ بنا سکتی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ یہی بات مجھے بغاوت پر اکساتی تھی۔ رخشندہ کو دیکھتے ہی مجھے نئی کام والے کا خیال آ گیا۔ میں اس کے خیالوں میں کھو سا گیا۔ پھر رخشندہ کے کہنے پر ہوش میں واپس آیا۔ ہاں رخشندہ، محنت تو کرنا ہوگی نا، آخر تمہارے ڈیڈی مجھ پر بھروسہ جو کرتے ہیں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی محبت کا خول چڑھاتے ہوئے کہا، اس عورت سے جو نکاح کے 2 بولوں سے بندھی صبح سے شام تک میری منتظر رہتی، اور بڑی بات یہ تھی کہ فیکٹریاں ابھی تک اسی کے نام تھیں، اس لیے میں مجبور تھا۔ رخشندہ کو دکھانے کے لیے میں ہر وقت آفس کے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ گھر کے سبھی معاملات رخشندہ ہی دیکھتی تھی۔ کس کو رکھنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کہاں جانا ہے، یا کوئی نیا پرانا ملازم، یہ سب اسی کے کام تھے۔ اور اس دن جب میں نے ایک بوڑھے ملازم کو مالی کی جگہ پر پانی دیتے ہوئے دیکھا تو میں نے رخشندہ سے پوچھا، رخشندہ یہ کون ہے؟ تم نے اسے کب رکھا؟ کہنے لگی، یہ ملازم تو نہیں ہے، ہماری نئی کام والی کا شوہر ہے۔ شاہین اب یہیں کام کرے گی تو اس کا شوہر بھی کوارٹر میں رہے گا اور ہمارے گھر کے باقی کام کرے گا۔ میں نے سوچا دونوں میاں بیوی کو رکھ لوں، اس طرح انہیں بھی کام کرنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں بھی 2 ملازم مل جائیں گے، وہ بھی ایک ہی تنخواہ میں۔ رخشندہ نے یوں بتایا جیسے اس نے اس نئی کام والی کو رکھ کر کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میں ایک بار پھر شاہین کے خیالوں میں کھو گیا۔ اچھا، میں لاپرواہ سے انداز میں بولا، ہاں بہت اچھی ہے، رکھ لو، بھئی کام والی محنتی ہوگی تو تمہیں بھی آرام ملے گا۔ اب میں جان بوجھ کر اپنے اندر والے کمرے میں بیٹھنے لگتا۔ رخشندہ باہر کام کر رہی ہوتی یا پھر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ میں بھی پہلے اسی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، مگر اب آفس کے کاموں کا بہانہ بنا کر پورا دن کمرے سے ہی نہ نکلتا۔ رخشندہ خود ہی اس لڑکی کو کہتی کہ میاں جی کو چائے دے کر آؤ۔ اس بیچاری کو یہ بھی نہ پتا چلا کہ میں نے اسے مصروفیت کا بہانہ بنا کر کمرے میں آنے سے کیوں منع کیا ہے۔ اس دن شاہین چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں شاہین کو دیکھتے ہی میرا دل پچھتاووں سے بھر جاتا۔ میں پچھتانے لگتا کہ میں نے رخشندہ سے شادی کیوں کی۔ دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، وہ حسن جو انسان کو اس دنیا سے بیگانہ کر دے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتا ہے۔ شاید انسان کبھی اپنے پاس ہونے والی چیز پر شکر ادا نہیں کرتا۔ جب ہی شاہین کو دیکھ کر میں ہمیشہ کھو سا جاتا تھا۔ حالانکہ رخشندہ بھی کچھ کم خوبصورت نہیں تھی، مگر کہتے ہیں گناہ کی عادت ایک بار لگ جائے تو انسان اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ رخشندہ کب کی میرے میز پر چائے رکھ کر جا چکی تھی، جبکہ میں اسی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیسے اسے اپنا دیوانہ بنایا جائے۔ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ تھی اس کے شوہر کی کمزوری۔ اگر اس کا شوہر اسے پسند نہیں تھا تو یقیناً میں اس کے دل میں جگہ بنا سکتا تھا۔ اب رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں ٹیرس میں بے چین ٹہلتے ہوئے اپنے خیالوں سے کھیل رہا تھا، بلکہ کسی ماہر کرتب والے کی طرح بہت ساری ڈوریاں اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا اور از خود لطف لے رہا تھا۔ اس کے بوڑھے اور لاغر شوہر کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میرے خیالوں میں اب وہ ایک آسان شکار تھی۔ وہ ملازمہ تھی، ایک غریب عورت تھی جسے غربت اور حالات نے کسی دوسرے کے گھر کا سائبان دیا تھا۔ میں جن عورتوں میں گھرا رہتا تھا وہ ماڈرن، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور خوشبو میں بسی عورتیں تھیں۔ ان عورتوں کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ 5,000 روپے میں سارے گھر کا کام کرتی، معمولی درجے کی عورت تھی۔ مگر بعض عورتیں تو ضد بن جاتی ہیں، انا کی تسکین کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور پھر جب انسان کی یہ ضد بڑھنے لگتی ہے تو انسان حد سے گزرنے لگ جاتا ہے۔ اگلے دن سے میں اپنے منصوبے کا آغاز کر چکا تھا۔ یا اللہ، آج آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ رخشندہ نے حیرت اور مسرت کے ساتھ اپنے سامنے لگے کپڑوں کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت عرصے بعد میں اس کے لیے کپڑے خرید کر لایا تھا
عموماً وہ اپنی خریداری خود ہی کیا کرتی تھی، مگر بہت ساری بیویوں کی طرح اسے اس بات کا گلہ ہی رہتا کہ میں اس کے لیے شاپنگ نہیں کرتا۔ میں نے اس کی یہ شکایت بہت ساری شکایتوں کی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی، مگر آج میرا منصوبہ کچھ اور ہی تھا، اور یہ اس کے ہاتھ میں گلابی ارکنڈی کی ساڑی تھی۔ وہ ساڑی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ رخشندہ ساڑی کو دیکھ کر پوچھنے لگی، ارے یہ ساڑی آپ کیوں لے آئے ہیں؟ میں تو ساڑیاں نہیں باندھتی۔ رخشندہ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا، ارے اس ساڑی کو تم کیا کرو گی؟ سستی مل رہی تھی تو میں کام والی کے لیے لے آیا۔ میرا انداز لاپرواہ تھا۔ کام والی کے لیے؟ کون سی کام والی کے لیے؟ اس نے حیرت سے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں گھر کے ملازمین کو منہ نہیں لگاتا۔ ارے وہی رخشندہ، بھول گئی کیا؟ جس کا میاں بڈھا سا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ میں جان بوجھ کر انجان بنا رہا۔ نام تو اس کا مجھے اپنے نام سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اچھا، آپ یہ ساڑی شاہین کے لیے لائے ہیں؟ اچھا کیا، بیچاری 2 ہی ساڑیاں لپیٹے پھرتی تھی، دوں گی تو خوش ہو جائے گی، بلکہ میں اسے ابھی دے دیتی ہوں۔ رخشندہ نے اسے آواز دیتے ہوئے مجھ سے کہا، بیوی مالدار ہو تو عموماً مردوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، مگر خوبصورت ہونے کے ساتھ مالدار بھی ہو اور اوپر سے بے وقوف بھی ہو تو مرد کو اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی بس رخشندہ سے اسی لیے محبت تھی۔ شاہین نے وہ ساڑی لیتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ساری زندگی اترن پہننے والی اس عورت کو کہاں ایسی ساڑی نصیب ہوئی ہوگی، لیکن اس ساڑی کی قیمت کیا ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ میں جانتا تھا۔ خواہشوں کی ڈھسی ہوئی، حسرتوں کی ماری ہوئی عورت بڈھے کے ساتھ رہتی تھی جو ہر وقت کھانستا رہتا تھا۔ مجھ جیسے مالدار، خوشبو میں بسے ہوئے مرد نے کبھی اس کی طرف دیکھا نہیں ہوگا۔ میں تو اپنی ہی اڑانوں میں تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، میرے اندر سے یہ سوال اٹھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ اور چال اس میں میرے لیے ممنونیت بھری ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ضمیر کو تسلی دی کہ جلد ہی شاہین کو میری محبت کا احساس ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس دن کے بعد سے وہ میری ممنون رہنے لگی۔ اکثر شاہین مجھے بھائی کہا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر میرے لیے متانت سی ہوتی۔ میں نے رخشندہ سے کہا، بھائی اس عورت کو منع کرو، مجھے بھائی مت کہا کرے۔ اس بھائی کی رٹ سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ رخشندہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تو میں نے کہا، کیا میری یہی اوقات رہ گئی ہے کہ ملازمین مجھے بھائی کہتے پھریں؟ اسے کہو کہ مجھے صاحب کہا کرے۔ ایسا تو نہ کہیں، ایسے بڑے بڑے بول نہیں بولتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رخشندہ مجھے سمجھانے لگ گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے تو دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میرے لیے رخشندہ ایک چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے معصومیت میں ہی ایسی باتیں کہہ جاتی تھی جن سے میرے دل و دماغ میں طوفان سے چلنے لگ جاتے تھے۔ خیر، اب میرے حساب چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس دن میں کچن میں گیا تو شاہین کچھ کھانا وغیرہ پکا رہی تھی۔ میں نے شہد ٹپکاتے ہوئے لہجے میں کہا، شاہین تم تھک تو نہیں جاتی؟ نہیں صاحب، تھکنا کیسا، ہم تو اسی طرح پستے ہیں، ہم اگر کام نہیں کریں گے تو تھک جائیں گے۔ کہتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ اس کے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل نے اسے اور حسین بنا دیا۔ اس وقت اس کی مسکراہٹ بہت عام سی تھی، مگر مجھے وہ بہت خاص لگتی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، دیکھ لو شاہین، میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھ پر حکمرانی کر سکتی ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بھڑک اٹھی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ مجھے باقی عورتوں کی طرح سمجھیں گے؟ اگر میرا شوہر بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کی طرف راغب ہو جاؤں گی؟ زندگی میں جسموں کے تعلق کے علاوہ بھی کوئی تعلق ہوتے ہیں، لیکن تم کیا جانو؟ تم نے وہ حدیث نہیں سنی، عورت اپنے شوہر کے گھر، مال اور شوہر کی حفاظت کرتی ہے تو جنت کے 8 دروازے ہیں جن سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ تم کیا جانو باوفا عورت کتنی قیمتی ہوتی ہے؟ تم نے مجھے بھی 2 کوڑی کی عورت سمجھ لیا۔ میری بات سن لو، میں عبدالاعلیٰ سے محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ محبت کے قابل ہے، وہ میرا ہے، میرے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھتا تک نہیں ہے۔ شام کو سوکھی روٹی اچار کے ساتھ مجھے کھلاتا ہے تو خود بھی وہی کھاتا ہے۔ 5 وقت سجدے میں گر کر اللہ سے میرے لیے خوشیاں مانگتا ہے۔ میں اس مرد سے کیوں بے وفائی کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پھر وہ تھوڑی رک کر بولی، اب تم سوچ رہے ہوگے نا کہ مجھ میں بقول تمہارے 2 کوڑی کی عورت کو تمہاری اوقات، تمہاری نیت اور پھر یہ سب کیسے پتا؟ تو سنو، رخشندہ باجی کو آپ کے سب کرتوتوں کا پتہ ہے۔ وہ مجھے کئی ہفتوں سے سمجھا رہی تھی کہ دراصل آپ ہیں کیا؟ ارے صاحب، قسمت سے شریف عورت مل گئی ہے تو اس کی قدر کرو نا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری اس نوکری پر۔ اس نے زمین پر تھوکا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ صاف کیا۔ نہ جانے کیوں اس کا تھوک میرے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ عبدالعالی بیمار تھا، کوارٹر میں تھا، جبکہ رخشندہ میکے گئی ہوئی تھی۔ میں اکیلا اپنے اسٹڈی روم میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنے چہرے سے تھوک پونچھ رہا تھا۔ 2 کوڑی کی عورت۔ میں نے اپنے اندر کی خجالت کو مٹاتے چھپاتے اور ضمیر کے ہتھوڑوں کو برداشت کرتے ہوئے کہا، 2 کوڑی کی وہ نہیں، 2 کوڑی کے تم ہو۔ آئینہ چیخا، وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ تو کوئی شہزادی تھی، وہ ایک دمکتا ستارہ تھی، وہ 2 کوڑی کی عورت نہیں ہے۔ سمجھ گیا تو 2 کوڑی کا کون ہے؟ آئینے میں نظر آتا میرا عکس مجھ پر ہنس رہا تھا۔ میرے چاروں طرف 2 کوڑی کا لفظ ناچ ناچ کر میری اوقات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔